تعلق وہ اللہ کے وعدوں کے یقین سے ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی محنت سے ہے. اس لیے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ اپنے ساتھ ایک یقین لایا ہے. اس کے ساتھ ایک یقین ہے کہ جب یہ لا الہ الا اللہ یقین کے ساتھ کہا جاتا ہے اور اس کی دعوت چلائی جاتی ہے، ہر زمانے میں انسانوں کو جا کر کلمہ لا الہ الا اللہ کے یقین پر دعوت دی جاتی ہے کہ کرنے والی ذات محض اللہ کی ہے. اپنے تمام نقشوں سے یقین جب ہٹے گا جب اپنے تمام نقشوں سے محنت ہٹ کر کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ جڑے گی. کیوں؟ اس کے بغیر، اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے یقین کے بغیر اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے خزانوں سے لینا اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے یقین کے بغیر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ دیکھو نظام عالم ہمارے خلاف جا رہا ہے. جو اپنے بنانے والے کو نہیں پہچانے گا اس کا مخلوق تو ساری اللہ کی ہے. اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ بنانے والا وہ ایک تنہا ہے. تمام آسمان، تمام زمینیں، تمام ستارے، تمام چاند اور سورج اور اس کے درمیان کی تمام چیزیں اور تمام پہاڑ اور دریا اور سارے درخت اور پرندے اور چرندے اور انسان اور ساری قسمیں پانی میں ہو یا خشکی میں، وہ تمام کی تمام حیوانات کی قسمیں بنانے والا صرف ایک ہی ہے. یہ بات تو یقینی ہے، اس کے بنانے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ بات یقینی ہے. تب یہ بات یقینی ہے کہ بنانے والا وہی ہے اور ہر چیز بننے کے بعد اس کی تابع ہے. بننے کے بعد اس کے قبضے سے، اس کی قدرت سے باہر نہیں ہو گئی کہ اس نے چیز کو بنا دیا اب وہ چیز بننے کے بعد اس کی قدرت سے باہر ہے. تو جب یہ بات میرے دوستو ہمارا یقین ہے اور ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے کہ ہر چیز کا بنانے والا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ تنہا ہے، تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ہر چیز میرے لیے استعمال ہونے کے اعتبار سے وہ میری پابند نہیں ہے، بلکہ وہ استعمال ہونے میں اپنے بنانے والے کی پابند ہے. وہ چیز استعمال ہونے میں اپنے بنانے والے کی پابند ہے. ایک معمولی سی مشین اپنے استعمال میں اپنے بنانے والے کی پابند ہے، تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جو ہمیشہ کے لیے بنایا گیا ہے، اشرف المخلوقات ہے اور ایسی مخلوق ہے انسان کہ جتنا جلدی اس کے جسم سے عمل بنتا ہے، جتنا جلدی اس کے بدن سے عمل بنتا ہے، اتنا جلدی کوئی مشین، کوئی پرزہ یا کوئی مشین کوئی عمل نہیں کر سکتی. اگر اس کی نگاہ نامحرم پر پڑ جاوے، اتنا جلدی کوئی مشین حرکت نہیں کرتی جتنی جلدی انسان کی آنکھ حرکت کرتی ہے کہ اگر آسمان پر ہے تو زمین کی طرف پھیرنے میں، زمین پر ہے تو آسمان کی طرف لے جانے میں، مشرق میں ہے تو مغرب کی طرف پھیرنے میں، مشرق میں ہے تو مغرب کی طرف پھیرنے میں. اتنا جلدی کوئی مشین عمل نہیں بنا سکتی جتنا جلدی انسان کی آنکھ ایک ایسا عمل بنا سکتی ہے کہ اگر نامحرم پر نگاہ پڑتے ہی اگر نگاہ کو پھیر لیا تو ایسی عبادت کی اللہ کی طرف سے توفیق ملے گی جس کی لذت کو ہمیشہ محسوس کرے گا. یہ انسان کی خاصیت ہے. اتنا جلدی کوئی عمل نہیں بنے گا کہ یہ بیٹھا ہوا اپنے رخ کو پھیر لے، اس سے جلدی کوئی عمل نہیں بنے گا. اگر بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا ہے اور قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب کر رہا ہے یا قبلے کی طرف پیٹ کر کے پیشاب کر رہا ہے اور اسی لمحے خیال آیا کہ قبلے کی طرف رخ نہیں ہونا چاہیے پیشاب پخانے کے وقت، اسی وقت گھوم گیا، پیشاب کرتے کرتے، پخانہ کرتے کرتے اگر اسی وقت پھر گیا تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اسی وقت. یہ انسان تو عمل کے اعتبار سے اتنا قیمتی ہے کہ بیت اللہ میں نہیں
مسجد میں نہیں، بیت الخلا میں ایک عمل ہو رہا، یہ اس کے جسم سے نکلنے والا بیت الخلا میں ہونے والا ایک عمل اتنی قوت رکھتا ہے، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، اس کی آنکھ کا سر پھیر لینا اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے ایک ایسی عبادت کی توفیق دلوا دے جس کی لذت کو یہ ہمیشہ محسوس کرے۔ تو انسان تو یہ تھا، لیکن میرے دوستو، عزیز و بزرگوں، باوجود اس کے کہ اللہ رب العزت نے سارا زمین و آسمان کا کارخانہ، ہوا اس کے لیے، روشنی اس کے لیے، چاند ستارے اس کے لیے، یہ زمین اور اس نے کاش اس کے لیے، یہ دریا اور پہاڑ اس کے لیے، یہ سونے اور چاندی کی کانیں یہ اس کے لیے، سب کچھ بنایا تھا اس کے لیے، اس کو بنایا تھا اپنے لیے، لیکن اس نے حماقت یہ کی کہ سب کچھ کو اپنے لیے سمجھ کر اپنے آپ کو اپنے بنانے والے کے لیے نہ سمجھا۔ یہ اصول ہے کہ جب کوئی چھوٹا اپنے بڑے کے خلاف ہو جاتا ہے تو اس کے چھوٹے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اس کا تجربہ ایک گھر کی فیملی میں کر لو، ایک گھر میں اگر چھوٹا بڑے کے خلاف ہو گیا تو یہ سارے چھوٹے اپنے بڑے کے خلاف ہو جائیں گے۔ جب انسان اپنے بنانے والے کو نہیں پہچانتا، اس کے خلاف چلتا ہے، تو اس کی ساری مخلوقات، اللہ کی بنائی ہوئی ساری مخلوق انسانوں کے خلاف ہو جاتی ہے۔ اب زلزلے آئیں گے اور سیلاب آئیں گے اور ٹرینیں جو ہے ٹکراویں گی، طرح طرح کے حوادثات آئیں گے، طرح طرح کی بیماریاں آئیں گی، قسم قسم کے مقدمات کھڑے ہوں گے کہ کیا ہوگا کہ سارا نظام عالم انسانوں کے خلاف چل رہا۔ ان حالات میں انسان حالات کو بنانے کی فکر میں لگتا ہے، اور ان حالات میں مسئلے کے حل سے، مسائل کے حل کا جو واحد سبب ہے اس سبب سے اور دور بھاگ جاتا ہے کہ حالات کو بنانے کے لیے اپنے حالات کی محنت کرتا ہے کہ زمیندار پہ حالات آئے زمیندارہ بڑھا دیا، تاجر پہ حالات آئے تجارت کی محنت بڑھا دی، ملازمت پہ حالات جو ہے ملازم پر حالات آئے تو ملازمت اور تلاش کر لی، سرمایہ داری پہ حالات آئے تو سرمایہ داری کی محنت کو بڑھا دیا۔ یہ ساری محنتیں میرے دوستوں جو ہو رہی ہیں، یہ تو اپنے حالات کو اور بگاڑنے کی طرف اور اپنے حالات کے بگاڑ کو اور دعوت دینے کی طرف ہو رہی ہیں۔ حالات سے حالات کبھی نہیں سدھرا کرتے میرے دوستوں، حالات تو اعمال سے سدھرا کرتے ہیں، حالات اعمال سے بنا کرتے ہیں، حالات سے کبھی نہیں بنا کرتے، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے اپنے حالات کو بنانے کے لیے انبیاء علیہ السلام والا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا راستہ کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کا راستہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اوامر پر اپنے آپ کو اس طرح قربان کر دو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے تمہارے موافق ہو جائیں، جیسے زمین سے آسمان کی طرف، جیسے اعمال زمین سے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے آسمانوں سے ویسے ہی آتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے فیصلے آسمانوں سے ویسے ہی آتے ہیں، جیسے زمین سے فیصلے جو اعمال جائیں گے آسمان کی طرف۔ اگر اعمال جا رہے ہیں اللہ کی رضا والے تو فیصلے آئیں گے انسانوں کی رضا والے، اگر اعمال جا رہے ہیں اللہ کی ناراضگی والے تو اللہ کی طرف سے فیصلے آئیں گے انسانوں کی ناراضگی والے۔ یہ ترتیب ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم تو دنیا میں چھوٹے چھوٹے جھٹکے اس لیے لاتے ہیں تاکہ یہ بڑے عذاب سے بچ جائیں۔ دیکھو، تاجر کو اس کی تجارت میں، زمیندار کو اس کے زمیندارے میں، ملازم کو اس کی ملازمت میں جو جھٹکے لگ رہے ہیں وہ صبح شام لگتے ہیں۔ جتنا وجہ بیٹھا ہوا ہے یہ بتلا دے اسے کاروبار میں کتنے جھٹکے لگتے ہیں، ان کی فصل میں، ان کی زراعت میں کتنے جھٹکے آتے ہیں کہ سیلاب آیا صاف کر گیا، ٹڈیاں آئیں وہ صاف کر گئیں، طوفان آیا وہ صاف کر گیا، کیڑا لگ گیا وہ صاف کر گیا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے،
اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور اس کے اعمال پر کرتے ہیں، اس کی رضا والے کام، اس کی بدعملی پر کرتے ہیں، اس کی ناراضگی والے کام. یہ نظام چلتا ہے اللہ کی طرف سے. لیکن میرے دوستو بزرگوں، اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے انسانوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. پھر انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بند ہوا، انبیاء علیہ السلام کی آمد کا سلسلہ بند ہوا اور کام امت کے ذمے ہوا. ان کی رہبری کے لیے پہلے نبیوں کو بھیجا. کلما ہلک نبی خلفہ نبی، کلما ہلک نبی خلفہ آخر. ایک نبی تو دوسرے نبی آ جاتے، وہ کام کر کے جاتے تو ان کے بعد دوسرے نبی آ جاتے. اس طرح نبیوں کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، خاتم الانبیاء تک، اس طرح نبیوں کی آمد کا سلسلہ چلتا رہا. پھر اللہ نے اس امت کی رہبری کے لیے کام اس کے ذمے کیا کہ امت کی رہبری کے لیے قیامت تک نبوت والا کام ہے. لیکن اس کے علاوہ امت کی رہبری کے لیے اللہ تعالی ہر نقشے کے اندر حالات لاتے ہیں، ہر نقشے میں حالات لاتے ہیں. زمینداروں میں بھی حالات لاتے ہیں، ملازموں میں بھی حالات لاتے ہیں. اللہ رب العزت تاجروں میں بھی حالات لاتے ہیں. یہ حالات کیوں لاتے ہیں؟ کیونکہ یہ حالات اس لیے لاتے ہیں تاکہ تم غلط راستوں سے بچ جاؤ اور غلط راستے چھوڑ دو. ایمان والے کے لیے حالات اس کی رہبری کے لیے ہوتے ہیں کہ جو جھٹکے کو سمجھ لے گا